गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو ایک بار پھر مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی موضوع ہوتا ہے اس سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ آج ہمارا جو ہے وہ مہر کا موضوع ہے، ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جہنم اور نفاق سے آزاد ہے اور اسے شہداء میں شمار کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابتداءً مہر پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، لیکن فرض علوم کورس کی اہمیت اس پر ایک سوال مفتی صاحب سے کر لیتے ہیں۔ حسد ایک ایسا باطنی گناہ ہے کہ جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں، جو حسد کر رہا ہوتا ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کو محسود کہتے ہیں۔ تو جس سے حسد کیا جا رہا ہے تو وہ حاسد کرنے والے کے شر سے کیسے بچے، کیا تدبیر اختیار کرے، اس حوالے سے ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حسد واقعتاً ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کا اندازہ ہم یوں لگا سکتے ہیں کہ مخلوقات میں جب دنیا میں ہم انسانوں کا آنا نہیں ہوا تھا، آدم علیہ السلام کو نہیں بھیجا گیا تھا، تو مخلوقات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا وہ گناہ حسد تھا۔ حسد کا معنی ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی، کوئی فضیلت عطا فرمائی، مرتبہ دیا، تو اس مرتبہ، فضیلت اور نعمت کے حوالے سے کسی دوسرے شخص کے دل میں یہ تمنا، یہ آرزو پیدا ہو کہ یہ نعمت اس سے چھین کر مجھے مل جائے۔ یہ بھی حسد ہے۔ اور دوسری حسد کی صورت یہ بھی ہے کہ مجھے نہ بھی ملے، اس سے بھی چھن جائے۔ یعنی یہ دو صورتیں جو ہیں یہ حسد کے اندر داخل ہیں۔ تو سب سے پہلا گناہ جو مخلوقات میں جس کا وقوع پذیر جو گناہ ہوا وہ حسد تھا۔ اس اعتبار سے کہ آدم علیہ السلام کو جب آپ کی تخلیق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا، اور اس حکم میں شیطان بھی شامل تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اور آدم علیہ السلام کو چونکہ خلیفہ اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر بھیجنا تھا، تو جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور آپ کے لیے آپ کے آگے سجدے کا حکم ملائکہ اور بشمول شیطان دیا گیا، تو شیطان کے دل میں ایک حسد کی صفت پیدا ہوئی کہ میں آگ سے پیدا ہوا اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ تو شیطان کا اپنی ایک لاجک تھی، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، تو جو بلندی کی طرف اڑنے والی چیز ہے وہ گویا افضل ہوئی بمقابلہ اس کے کہ جو نیچے کی طرف یعنی مٹی۔ تو یہ پہلا گناہ جو شیطان لعین نے جس کا ارتکاب کیا وہ حسد تھا۔ تو شیطان حاسد ہوا، اور آدم علیہ السلام کی ہستی، وہ خلیفہ کا جو ایک منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اس اعتبار سے آپ محسود۔ تو جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ محسود ہوتا ہے۔ تو اب اس سے غور کر لینا چاہیے حسد کرنے والے کو کہ میں کس ٹریک پہ چل رہا ہوں، کہ یہ شیطانی صفت ہے۔ تو اب یہ محسود یعنی جس سے حسد کیا جائے گا، وہ حاسد سے، حسد کرنے والے کے شر سے کس طرح بچے؟ تو بچنے کی صورتیں یہ کچھ اختیار کی جا سکتی ہیں، جن میں سے ایک یہ
کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فلق کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، تو سورہ فلق کی جو آخری آیت ہے، اس آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چند چیزوں سے پناہ اللہ تبارک و تعالی کی حاصل کرنے کے لیے کلمات ارشاد فرمائے ہیں، تو ان میں ایک حاسد بھی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والا جب حسد کرے، حسد کی آگ میں جلنے لگے اور محسود کی نعمتیں دیکھ کے وہ جل بھن رہا ہو، تو اب اس کے حوالے سے پھر وہ کچھ نہ کچھ تدبیریں ایسی کرے گا کہ جس سے محسود کو نقصان پہنچے۔ صحیح۔ تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سورہ فلق کی اس آخری آیت میں اس سے پناہ طلب کی گئی ہے، اللہ تعالی کی پناہ حاصل کی گئی ہے۔ تو جس کو لگے کہ لوگ اس سے حسد کر رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ سورہ فلق کی یہ ورد کرے۔ صحیح۔ اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ وہ محسود جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے تو وہ انشاءاللہ حاسد کے شر سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایک مجلس تعویذات عطاریہ، تو یہاں پر بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات ہوتے ہیں، جو قرآنی آیات، جو دعائیہ آیات ہوتی ہیں، ان پر احادیث میں جو دعائیں مذکور ہوتی ہیں ان پر مشتمل ہیں، اور اسلاف کے جو طریقہ کار تعویذات کے ہیں کلمات خیر پر مشتمل، تو اس قسم کے تعویذات ہوتے ہیں جس سے اپنی جان مال وغیرہ کی حفاظت انسان کر سکتا ہے۔ اور تعویذات کا استعمال، پہننا، اس کو اپنے پاس رکھنا، تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ بھی رہا ہے کہ صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو کہ جن کو دعائیں یاد نہیں ہوتی تھی تو ان کو ان گلے میں کاغذ پر دعائیں لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے، اور جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو یاد کروا دیا کرتے تھے۔ تو یہ تعویذ کا طریقہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے، اور تعویذات میں بھی یہاں بعض احادیث میں تعویذات سے منع کیا گیا ہے، اور ان کی وجہ باقاعدہ محدثین نے جو ابواب باندھے ہیں ان کے اندر وضاحت بھی ہے کہ ان تعویذات کا بیان جن میں کلمات شرک ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن تعویذات سے منع فرمایا ہے وہ تعویذات تھے، وہ کلمات تھے، منتر تھے جن میں شرکیہ الفاظ پائے جاتے تھے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو باقاعدہ دعائیں تلقین فرمائی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کچھ کلمات تعویذ کے حوالے سے، پناہ طلب کرنے کے حوالے سے، مخلوق کے شر سے، تو یہ کلمات آ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتائے ہیں۔ تو اس لیے تعویذات کا باقاعدہ جواز ہے، جبکہ وہ تعویذ قرآنی یا احادیث میں یا اقوال صحابہ یا سلف و صالحین کے کلمات سے وہ تعویذ ہوں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام وغیرہ ذکر ہوں، تو اس طرح کے تعویذات استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو محسود ہے، جس کو لگتا ہے کہ لوگ میری نعمتیں دیکھ کر جو اللہ نے مجھے دی ہیں جلتے ہیں، اور جلنے کی وجہ سے وہ اس کی ہلاکت اور اس کے نقصان کی کوششیں کرتے ہیں، بس اوقات وہ محسود کو یہ پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے جلتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں، تو اب وہ ان سے، ان کے شر سے بچنے کے لیے تعویذات عطاریہ کے مکتب سے بھی رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی بہت ہی زبردست قسم کے تعویذات ہوتے ہیں جس سے باقاعدہ انسان بہت ساری برائیوں سے جو کسی بھی طریقے سے پہنچنے والی ہوتی ہیں اللہ تعالی کے نام کی برکت سے محفوظ رہتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو یہ سوال کیا گیا تھا کہ محسود حسد سے یعنی حاسد سے کس طرح بچے، اس کا جواب ہمیں ملا۔ یہاں پر ایک دو مدنی پھول میں عرض کروں کہ جس طرح گناہ جو ہوتے ہیں ان کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ باطنی گناہ یعنی جن کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، اس میں حسد بھی شامل ہے، ریاکاری بھی شامل ہے، تکبر بھی شامل ہے، اس طرح کے درجنوں گناہ ہیں۔ تو اس پر دعوت اسلامی کے ارشادی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے، تو وہ کتاب کو حاصل کر لیں، یا یہ جو موضوع ہے حسد، پرٹیکولر اس موضوع پر بھی کتاب موجود ہے، اس کا نام ہی حسد ہے، تو درجنوں صفحات اس پر لکھے گئے ہیں۔ یعنی ابھی ہم اس موضوع پر تو سچی بات یہ کئی کلام مطلب اس پہ کیا جا سکتا ہے، کافی دیر تک کلام ہو سکتا ہے، کئی سوالات میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، لیکن ظاہر یہی موضوع اس وقت نہیں ہے، صرف سوال جو ہے وہ تھا، اس حساب سے جواب دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد کے گناہ سے محفوظ فرمائے، اور جو حاسد ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ کتاب آپ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، یہ موضوع اس کا حسد ہے، اس میں زبردست حسد کے حوالے سے جو ہے وہ مواد دیا گیا ہے۔
یہاں پر مفتی صاحب میں آپ سے عرض کروں گا، جیسے باطنی گناہ کا تذکرہ کیا ہم نے، تو غیبت کا تعلق تو زبان سے ہوتا ہے، یعنی زبان سے آدمی غیبت کرے گا تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، لیکن بدگمانی شاید باطن میں آتی ہے، آدمی سوچتا ہے، مطلب سوچ اور دلی خیالات جی کا نام ہے. تو غیبت اور چغلی اور حسد، اگر ان کی تعریفات ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دیں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو جائے. حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر، اس کی خوشحالی دیکھ کر، اس کو اچھے حال میں دیکھ کر صحیح، یہ دل میں تمنا پیدا ہو کہ یہ نعمتیں جو اس کو ملی ہیں، یہ خوشیاں جو اس کو میسر ہیں، یہ اس سے چھین کر مجھے مل جائیں، صحیح، یا مجھے نہ بھی ملیں تو اس کے پاس بھی نہ رہیں. الغرض یہ جس کے پاس نعمتیں ہیں وہ نعمت سے محروم ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے، مطلب یہ بھی میری طرح ہو جائے. اللہ. تو کسی کو نعمت میں دیکھ کر، خوشحالی میں دیکھ کر اس قسم کا یعنی برا جذبہ اور خیال، تمنا، آرزو جب دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے تو اس کیفیت کا نام ہے حسد. اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ ہوگا کہ کیفیت تو پیدا ہو سکتی ہے، کسی کے بھی دل میں ہو سکتی ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر، تو کیا کیفیت کے پیدا ہوتے ہی حکم لگ جائے گا یا مزید؟ پیدا ہوتے ہی نہیں، تمنا کرنا. اب دل میں خیال ہے اس کے پاس یہ نعمت ہے تو کیوں ہے، چھن جائے، یہ چھن جائے. یہ وسوسہ ایک ذہن میں آیا، خیال آیا کہ یہ تمنا کروں، صحیح، لیکن یہ جھٹک دیتا ہے، صحیح، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، وہ اس کی مشیت ہے، صحیح، کہ اس کو یہ نعمت دینی تھی، وہ اس کا اہل تھا، صحیح، اس کو یہ نعمت دے دی. مجھے اس کا اہل میں نہیں تھا، مجھے نہیں دی، اور مجھے نہیں ملی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہوں گی کہ اس میں میرے حق میں فائدہ ہوگا. صحیح. تو اس طرح ایک ذہن بن سکتا ہے، آیا خیال، صحیح، لیکن آ کے چلا گیا. اب حسد کے اندر کیا ہوتا ہے، بندہ اس چیز کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے، تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ بس یہ نعمت جس سے چھن جائے، مجھے اس نعمت کے ساتھ یہ شخص اچھا نہیں لگ رہا، اور جب اس کو دیکھتا ہوں تو میرے جذبات جلنے لگتا ہے. تو یاد رکھیں یہ جلنے کا لفظ بھی اس کے لیے بولا ہی جاتا ہے نا، حسد کی آگ میں جلنا. تو یہ آدمی اپنا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے، مسلسل اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں جس سے حسد ہو رہا ہوتا ہے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، اس کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون کون اس سے جیلس ہے، حسد کر رہا ہے. بس اوقات اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن حاسد اپنی اس حسد کے آگ میں جل رہا ہوتا ہے، جہاں اس کی اپنی زندگی. خود غور کریں ناظرین بھی کہ جس کے اندر ایسی کیفیت ہے، اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں تو وہ خود محسوس کرے گا کہ اس کی زندگی میں کیسا گھٹن ہے، صحیح، اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے، صحیح بات، وہ دوسرے کی خوشیاں دیکھ کے بے چین ہو جاتا ہے. تو اس بے چینی سے اور مطلب خوشیاں تو حاصل نہیں ہونی. صحیح. تو اس لیے اپنا علاج کریں، اپنے باطن کا علاج کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی جو تقسیم ہے، صحیح، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں دے دی ہیں، جس کو جو دے دی. تو بس اوقات جاہل سے جاہل آدمی آپ کو پیسوں میں کھیلتا ہوا نظر آئے گا، صحیح، وہ سمجھدار پڑھا لکھا وہ بیچارہ سر کھجا رہا ہوتا ہے، میں کہاں سے پیسے لاؤں، کیا کروں، کس طرح روزگار. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس کو مال دیا، اس میں اس کا امتحان ہو رہا ہے، اور آپ کو مال سے محروم رکھا، اس میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے. رب تعالیٰ جس حال میں رکھے بندے کو اس میں رہنا چاہیے، اور اس کے تقسیم پہ صبر کرے. آزمائش ہے، صبر کرے، اور اگر نعمتیں ملی ہیں تو شکر کرے. دونوں چیزیں، نعمت کا ملنا بھی اور نہ ملنا بھی، یہ دونوں بندے کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے. صحیح. غیبت اور چغلی کی تعریف امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو بہار شریعت سے غیبت کی تباہ کاریاں، صفحہ نمبر 30 پر غیبت کی تباہ کاریاں، اس کتاب کے اندر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو غیبت کی تعریف کی ہے، اس کو یوں بیان فرمایا ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا. ٹھیک ہے. تو کسی کا کوئی پوشیدہ عیب ہے، اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے دوسرے کے آگے، اور مقصد یہ ہے کہ جس کی میں عیب بیان کر رہا ہوں اس کی برائی اس پہ ظاہر ہو جائے کہ یہ آدمی اس انداز میں بھی برائی رکھتا ہے، اس میں یہ عیب بھی موجود ہے. تو کسی کی پوشیدہ عیب اور برائی کو، اس کی برائی بیان کرنے کی نیت سے اس طرح بیان کرنا کسی کے آگے، یہ ہے غیبت. ٹھیک. اور غیبت یہ بھی بہت سخت کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ غیبت کرنے والے کے بارے میں احادیث میں جو اس کے عذابات اور وعیدیں اور اس کے جو نقصانات بیان کیے ہیں، اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ
ایمان بھی ایسے شخص کا خطرے میں پڑ جاتا ہے. صحیح. بوقت نزا اس کے ایمان کی تحفظ بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کو تشبیہ دی ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے. تو کوئی بھی آدمی کسی زندہ آدمی کا گوشت نہیں کھاتا. صحیح. پھر مر جائے پھر اس مرے ہوئے کا گوشت کھائے تو یہ ایک گھناؤنا کام ہے. صحیح. ایسے افراد ہیں دنیا میں جو گوشت کھاتے بھی ہیں انسانوں کا, لیکن یہ کتنا گھناؤنا کام ہوتا ہے. اس کو سلیم الطبع آدمی اگر اس منظر کو تصور میں لائے تو بڑی اس کی طبیعت آؤٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح اپنے مردہ بھائی کے گوشت سے اس کو تشبیہ دی ہے. اس لیے غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے, اس سے انسان کو بچنا چاہیے. ٹھیک. چغلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی میں کوئی عیب ہے, برائی ہے, یا کوئی بھی اس کا کام ہے, یا کوئی بھی اس نے بات کہی ہے, اس کی بات کو کسی دوسرے کے سامنے اس نیت سے, اس غرض سے بیان کرنا کہ اس کو نقصان پہنچے. صحیح. کسی لڑوانا یعنی نقصان پہنچانے کے حوالے سے اس کی بات دوسرے تک پہنچانا کہ اس کو, جس کی بات جو دوسرے کو پہنچا رہا ہوں تو اس کو نقصان پہنچے گا, جس کو ہم دوسرے لفظوں میں شکایت کرنا بھی کہتے ہیں. بس اوقات بچے شکایت کرتے ہیں, ایک بچہ دوسرے کی شکایت کرتا ہے تو شکایت کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ دوسرا ہوتا ہے اس کا وہ پٹائی ہو جاتی ہے. بیچارہ ہنس رہا ہوتا ہے, لیکن جب اس کو ابو کے ذریعے شکایت کی جاتی ہے کہ اس نے یہ کام کیا, اس کی پٹائی ہو جاتی ہے. تو چغلی کا معنی یہ ہے کہ کسی کی کوئی بات دوسرے کو بیان کرنا, اور مقصد یہ ہو کہ جس کی میں شکایت کر رہا ہوں, جس کا عیب بیان کر رہا ہوں, تو وہ اس کو نقصان پہنچے. اور اس طرح یہ چغل خوری جو ہے نا, یہ ایک رشتے کے اندر بہت بڑی دیوار کھڑی کر دیتی ہے. صحیح. محبتوں کی جگہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ چغل خوری ایک ایسا مرض ہے کہ جس میں بعض لوگوں جو اس میں مبتلا ہیں اس کے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں. ان کو پتہ نہیں کیا ایک لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے کہ جب تک وہ لڑوا نہ دیں, دو مسلمانوں کو جب تک بھیڑا نہ دیں اور ان کے آپس کی محبتوں کو نفرت میں تبدیل نہ کر دیں, انہیں مزہ نہیں آتا, شاید کھانا ہضم نہیں ہوتا, کیا معاملات ہیں. تو اس طرح کی صفت سے بچنا چاہیے کہ دو مسلمانوں کے مابین جو محبتیں ہیں ان کو چغل خوری کے ذریعے اس کی بات اس کو, اس کی بات اس کو, اس انداز میں بیان کرنا کہ دونوں میں جدائی ہو جائے. اس طرح کے کام کرنا یہ چغل خوری میں شمار ہوتا ہے. اور چغل خور کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی جس وقت اگر یہ حالت ایمان میں مرا تو جس وقت سارے مسلمان ابتداءً جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اس وقت یہ داخل جنت نہیں ہوگا. یہ کہاں ہوگا کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا, جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو عذاب دے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, اندازہ کیجئے کہ ہمارا اسلام, ہماری شریعت, اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو پسند نہیں فرماتے کہ دو مسلمان آپس میں لڑوائے جائیں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرے, کوئی مسلمان کسی سے حسد کرے. یہ پسندیدہ اعمال نہیں ہے, یہ تو تباہی اور بربادی والے اعمال ہیں. تو ہمیں ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر بتقاضۂ بشریت اس طرح کے افعال ہم سے ہو چکے ہیں یا ہو جاتے ہیں تو اس پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے, اس کا علاج ہمیں دریافت کرنا چاہیے کہ ان گناہوں سے کس طرح بچیں. اگر یہ ان گناہوں سے بچیں گے, زندگی میں ایک سکون, قلبی سکون آپ محسوس کریں گے, ایک راحت محسوس کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اطمینان آپ محسوس کریں گے. ورنہ اس طرح کے گناہوں میں جو مشغول ہوتے ہیں بیچارے بے چینی ہوتے ہیں, پریشانی ہوتے ہیں, اور جس حوالے سے گناہ کیا جاتا ہے, یعنی حسد کرتے ہیں تو جس سے حسد کیا جاتا ہے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا, حسد کرنے والا ہی جو ہے وہ پریشان رہتا ہے. غیبت کے حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اردو زبان میں ایسی کتاب شاید آپ کو نہیں ملے گی جس میں غیبت کے حوالے سے اتنا مواد موجود ہو. امیر سنت نے کتاب تحریر فرمائی غیبت کی تباہ کاریاں. اس میں تقریباً 1800 ایسی مثالیں بھی پیش کی گئی ہیں جس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح غیبت کی جاتی ہے. تو اس کتاب کو حاصل کریں, اس کا مطالعہ کریں, انشاءاللہ غیبت سے بچنے کا ذہن مضبوط ہو جائے گا. حضور مہر کے حوالے سے بھی ہمارا موضوع تھا آج, تو مہر کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ کیا ہوتا ہے مہر, کیا ضروری بھی ہوتا ہے, اور یہ مطلب شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ مہر یہ شریعت مطہرہ نے جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت عورت کا مالی اعتبار سے ایک حق مقرر کیا ہے. ٹھیک. تو عورت جب نکاح ہوتا ہے تو عورت کو شریعت مطہرہ نے جو حق دیا اس کا نام مہر ہے. تو مہر کی شریعت مطہرہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے. صحیح. یعنی مہر کے بغیر نکاح
کرنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن نکاح ہو جائے گا صحیح، بغیر مہر کے بھی، لیکن مہر کا پھر بھی عورت کو مہر دلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں مہر کی شریعت مطہرہ نے ایک مقدار مقرر کی ہے کمی کی جانب، ٹھیک ہے، یعنی کم از کم مہر اتنا ہونا ہونا چاہیے، تو وہ مقدار ہے 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں زمانہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو مہر تھا، جو چاندی اور سونے کے سکے ہوتے تھے، درہم جس کو چاندی کے سکوں کو اور دینار سونے کے سکوں کو کہا جاتا تھا، تو 10 درہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہر کی کم از کم مقدار مقرر فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو 10 درہم کو جب تولیں گے تو اس میں جو وزن بنے گا تو وہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی بنتا ہے۔ ٹھیک، اب 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کو اگر ہم گراموں میں تبدیل کرتے ہیں صحیح، تو 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کا جو وزن ہے وہ 30.618 ٹھیک ہے، گرام، یعنی تقریباً 30.5 گرام سے زیادہ بنتا ہے۔ صحیح، تو اتنی کم از کم مقدار شریعت نے مقرر فرمائی ہے، یہ عورت کا حق ہے، اس سے زیادہ جتنا چاہیں مقرر کر سکتے ہیں، یعنی دینا چونکہ شوہر کو ہے صحیح، تو اس کی طاقت اور استطاعت کو بھی سامنے رکھیں۔ صحیح، اب یہ نہیں کہ 1 کروڑ روپے مہر مقرر کر رہے ہیں، صحیح، وہ غریب کماتا اتنا نہیں ہے، صحیح، 1 کروڑوں تک تو وہ زندگی بھی ختم ہو جائے، کبھی اتنی اس نے کمائی نہیں کی ہوگی، تو ایسا مہر مقرر کیا جائے کہ جو آسانی سے شوہر ادا کر سکے۔ صحیح، کم از کم مقدار 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی، اور اس سے زیادہ آپ جتنا بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں خاندان کا اعتبار ہوتا ہے کہ بھائی گھر میں یہ ہمارے مطلب رائج ہے اتنا ہی مہر؟ ہاں، اس کے اندر مہر جو ہوتا ہے عورت کا اس کے خاندان میں جو اس جیسی عورت ہے، صحیح، یعنی اس کے چچا، اس کی پھوپھی، چچا کی بیٹی، پھوپھی، بہن، ان کا جو مہر ہوتا ہے صحیح، اس مہر کو کہا جاتا ہے مہر مثل، ٹھیک ہے، یعنی اس عورت کی جس طرح مشابہ اس کی کزنیں ہیں، چچا تایا کی بیٹیاں یا پھوپھی ہیں، اس کی اپنی بہنیں ہیں، تو جو مہر ان کا مقرر کیا گیا تھا صحیح، تو پھر وقت کے حساب سے بھی، اب جیسے پھوپھی کی شادی ہوئی تھی تو 5,000 روپے مہر ہوا تھا، وہ 25 سال پہلے، صحیح، اب اس دور کے حساب سے ریٹ بڑھ رہا ہوگا، اس وقت جو اس موقع پر اس زمانے میں جو اس کی کزنیں، چچا تایا کی بیٹیاں ہیں اور اس جیسی ہم عمر ہیں، تو اس اعتبار سے ان کا مہر اگر 25,000 چل رہا ہے، 50,000 چل رہا ہے، تو جو ان کا مہر چل رہا ہے وہ مہر مثل ہے، تو مہر مثل سے کم مہر مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لڑکی کے جو ولی سرپرست ہیں ان کو چاہیے کہ چونکہ عورت کا حق ہے تو جیسا اس جیسی عورتوں کا اس کے خاندان میں مہر ہے تو اتنا ہی مہر مقرر کروائیں، یہ بہتر ہے۔ اگر اس سے کم بھی کروا لیا تو بھی وہی مہر، لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے، عجیب مطلب کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہاں، یہ بسوں کا نکاح پڑھاتے وقت ہاں پہلے سے وہ کچھ باتیں نہیں ہوئی ہوتی جی کہ کتنا مہر مقرر کیا جائے گا، ادائیگی کس طرح ہونی ہے، کیا طریقہ کار ہوگا۔ اب جب نکاح پڑھانے کے لیے نکاح قاضی صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ سارے کالم فل کرتے کرتے یہ بات ہے مہر، تو اب مہر کے وقت بھائی 1 لاکھ روپے لکھ دیں، اب ادھر لڑکے والے حیران پریشان کے 1 لاکھ روپے، بھائی ہم تو 25,000 چلتا آ رہا ہے ہمارے ادھر، تو ادھر ہم نے فلاں کی شادی کی تو اس میں 25 رکھا، تو اس کا اب اس کا 1 لاکھ کیسے رکھ دیں؟ صحیح۔ اب یہ این ٹائم پہ اب نکاح ایک خوشی کا موقع ہے، ٹھیک ہے، اب یہ مہر پہ 25، 50، 1 لاکھ یہ جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے یہ ایسی بدمزگی پیدا کر دیتی ہے کہ چند منٹ سمجھیں اسی لڑائی جھگڑے میں چلتے رہتے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ نکاح پڑھایا، وہاں جب مہر کا کالم فل کیا جانے لگا تو لڑکے والوں نے کہا کہ جو ہم زیور دیں گے وہ مہر ہوگا۔ صحیح۔ اب لڑکی والے غصے میں آ گئے کہ یہ کیا، ایک زیور جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ زیور شوہر کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے، تو یہ اس کو مہر بنا کے شوہر مطلب نکلنا چاہ رہا ہے، صحیح، تحفہ نہیں دے گا، یہ تو مہر بنا دیا اس نے۔ تو اب اس پہ بڑی مطلب ان کی بدمزگی ہوئی، پھر معاملہ ٹھنڈا ہوا، اس پہ لڑکی والے پامرے مجبوری ایگری ہوئے کہ ٹھیک ہے بھائی، اب انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں ہم جو زیور دیتے ہیں وہ مہر ہوتا ہے۔ اب یہ بات اگر پہلے سے طے ہوتی صحیح تو یہ جھگڑا نہیں ہوتا، خوشی کے موقع میں اس طرح کی رنجشیں پیدا نہیں ہوتی۔ صحیح۔ تو اس لیے عام طور پہ جو سمجھدار گھرانے ہیں تو ان میں یہی ہوتا ہے کہ 15-20 دن پہلے ہی یہ سارے معاملات طے ہو چکے ہوتے ہیں
کہ کتنا مہر ہے، کیا ہوگا، کس طرح ادا کیا جائے گا. بعد میں نکاح کے وقت قاضی صاحب کو یہ پریشانی نہیں ہوتی اور سمپلی خوشی خوشی نکاح ہو جاتے ہیں. صحیح. مہر کی اقسام بھی کچھ بنتی ہیں؟ مہر کی اقسام ادائیگی کے اعتبار سے ہیں. ٹھیک. یعنی کب دیا جائے گا، کب نہیں دیا جائے گا. تو اس ٹائم پیریڈ کے حساب سے اس کی مہر کی 3 قسمیں بنتی ہیں. ایک ہوتا ہے مہر معجل. مہر معجل عین کے ساتھ ہوتا ہے، میم عین جیم لام. ٹھیک ہے. مہر معجل. اور دوسرا ہوتا ہے مہر مؤجل. مہر معجل. اور تیسرا ہوتا ہے مہر مطلق. صحیح ہے. مطلق کا مطلب آزاد. ٹھیک ہے. تو مہر معجل جو ہوتا ہے میم عین کے ساتھ جو ہوتا ہے، اس میں عجلت، جلدی، تعجیل یہ معنی پایا جاتا ہے. صحیح ہے. تو مہر معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کو رخصتی سے پہلے شوہر مہر ادا کر دے. صحیح. تو یہ مہر معجل ہوتا ہے. اور بعض خاندانوں میں ایسا ہے کہ جب لڑکی کے پاس اجازت لینے کے لیے وکیل، گواہ وغیرہ جاتے ہیں تو ساتھ میں 5,000 8,000 جو ایک مہر عام طور پہ جو جلدی والا ہوتا ہے اس میں کم ہی مہر ہوتا ہے. تو 5 8 10 11,000 میں وہ لڑکی تک مہر پہنچ جاتا ہے. تو یہ مہر معجل ہوتا ہے کہ لڑکی کو رخصتی کے وقت ہی دے دیا جاتا ہے. اور دوسرا جو مہر ہے مہر مؤجل، جس کو واو کے ساتھ اور چھوٹا سا حمزہ اوپر لکھا جاتا ہے، مہر مؤجل. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی مہر کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر کر دیا. پھر شوہر نے کہا کہ بھائی میں 2 سال میں آپ کو مہر دے دوں گا، لکھ دیں. تو 2 سال میں مہر دیا جائے گا، 10 سال میں دیا جائے گا. تو کوئی ٹائم پیریڈ مقرر ہو جائے تو یہ مؤجل ہوتا ہے. مؤجل کا مطلب وقت باندھا ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ مہر کی دوسری قسم ہو گئی. اور تیسری قسم جو عام طور پہ اکثریت ہمارے یہاں پہ جو پاک و ہند کا جو ماحول ہے اس میں جو مہر مقرر ہوتا ہے وہ تیسری قسم کا ہوتا ہے. اس تیسری قسم میں کوئی کب دینا ہے یہ کوئی تذکرہ عام طور پہ نہیں ہوتا کہ رخصتی کے وقت دیا جائے گا یا نکاح کے بعد اتنے سالوں میں ادا کر دیا جائے گا. تو کوئی ٹائم پیریڈ جلدی یا دیر کا طے نہیں ہوتا. بس سمپلی بھائی اتنا دینا ہے، کب دینا ہے اس کا کوئی ٹائم پیریڈ طے نہیں ہوا. تو یہ کہلاتا ہے مہر مطلق. تو جو مہر معجل ہوتا ہے عین کے ساتھ معجل تو وہ رخصتی کے وقت دیا جاتا ہے. مہر مؤجل جو واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو یہ مہر جو ٹائم پیریڈ طے ہوگا اس ٹائم پیریڈ پہ عورت مطالبہ کر سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں کرے گی. اور تیسرا جو مہر ہے مہر مطلق، جس میں کوئی ٹائم پیریڈ دینے کا وقت طے نہیں ہوا تو اس مہر کے حوالے سے عورت مطالبہ نہیں کر سکتی کہ مجھے ابھی چاہیے، مجھے اتنے مہینے میں چاہیے. شوہر پہ لازم ہے، شوہر کو دینا ہے، لیکن عورت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوگا کیونکہ وقت طے نہیں ہوا. جب وقت طے نہیں ہوا تو اس لیے ابھی اور اس طرح کا مطالبہ وہ فی الحال نہیں کر سکتی. شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ عورت کا جو طے شدہ مہر ہے وہ اس کو جلد از جلد ادا کر دے. صحیح. اچھا یہاں پر یہ کہ اگر شوہر ادا کرنا چاہتا ہے، بعض اوقات مہر کی ادائیگی کے حوالے سے بعض عورتوں کو وسوسے بھی ہوتے ہیں میں کیوں ادا کر رہے ہیں، کوئی ایسی ناراضگی چھوڑ تو نہیں دے گا، کیوں دے رہا ہے میرا مہر. تو یہاں پر کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ جو سیدھی سادی شریف سی ہوتی ہیں اسلامی بہنیں، ہو سکتا ہے ان کو یہ وسوسہ آئے کہ کہیں چھوڑ تو نہیں دے گا. ورنہ پیسہ کس کو برا لگتا ہے. تو شوہر کی طرف سے مہر اگر دیا جا رہا ہے تو اس کو آپ قبول کریں. اس وسوسے میں اور بدگمانی اور وہم میں نہ پڑیں کہ یہ مہر آپ کو اس لیے دے رہا ہے کہ آپ کو اگلے دن کچھ دوسرا پیپر بھی دے گا. تو ایسا نہیں ہے. یہ تو میاں بیوی کے آپس کے جو رابطہ ہے اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس انداز میں دیا جا رہا ہے، کس انداز میں نہیں دیا جا رہا. تو بہرحال اس کی بڑی ایک برکت بھی ہے. یعنی شوہر کو اگر شوہر نے مہر دے دیا تو کچھ پیسے وہ شوہر کو دے دے. شوہر ان پیسوں سے، یعنی یہ عورت کی طرف سے شوہر کو گفٹ ہے کہ یہ آپ نے جو مجھے یہ مہر دیا ہے، اس مہر کی اتنی رقم سے آپ شہد لے لیں. ٹھیک ہے. اب وہ شہد اور بارش کا پانی یہ دونوں چیزیں جمع کر لے، اور جمع کرنے کے بعد شوہر اس کو شہد ملا پانی بارش کا تو اس کو پیے تو انشاءاللہ بیماری سے شفا پائے گا. سبحان اللہ. تو بسا اوقات شوہر بیمار ہوتے ہیں، تو ایک بیماری دور کرنے کا یہ نسخہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے. تو اس نسخے پہ عمل کریں کہ شوہر مہر ادا کرے اور عورت اس مہر سے کچھ رقم اس کو شہد کے لیے فراہم کرے. شہد
اور بارش کا پانی جب بارش ہو رہی ہو تو ابتداءً جو بارش کا پانی برستا ہے اس میں گرد غبار بھی نظر آتا ہے، تو کچھ وقت گزر جائے تو اس کے بعد بارش کا جو صاف پانی ہو اس میں شہد کو ملا کے شوہر اس پانی اور شہد کو استعمال کریں، انشاءاللہ جو بیماریاں ہوں گی اس اچھی نیت سے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ برکت بتائی ہے تو انشاءاللہ میری یہ بیماری میں مجھے افاقہ ہوگا. لیکن اس پہ بھی تھوڑا غور کریں کہ شہد ہر آدمی کو موافق آئے، اس حوالے سے بھی دیکھ لیں. شہد بھی اصلی شہد بھی تو اب یہ ہے کہ اس میں طبیعت کو بھی سامنے رکھے، اور اگر کسی کو میٹھا منع ہے تو وہ تھوڑا سا ڈاکٹر کو بتا کے کہ میں اتنی مقدار میں یوں لینا چاہتا ہوں تو کیا لے سکتا ہوں، مضر تو نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے کر سکتا ہے وہ. مدنی چینل کے ناظرین، مہر کے حوالے سے گفتگو آپ سن رہے ہیں، کتنی اہم باتیں اس میں ہو رہی ہیں. آپ کو شامل کرتے ہیں آپ کی کالز کو. اگر کوئی اسلامی بہن 4 لاکھ 3 لاکھ مہر کی ڈیمانڈ کرے، کیا اتنا دینا جائز ہے یا اس سے کم ہم دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کرتے ہیں. جی اگلی کال. میں واسطے تو سارے بات کر رہا ہوں. چشمہ سوال یہ ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو میں جو ہم کونیوں میں پانی بہاتے ہیں 3 بار، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف کونیاں دھو لیتے ہیں، پانی نہیں بہاتے، صرف دھو لیتے ہیں. کیا یہ دھونا ٹھیک ہے یا اصل طریقہ؟ تو میں نے جو پڑھا ہے علامہ سے سنا ہے کہ وہ کونیوں میں 3 بار پانی بہانا ہے. سر کون سا طریقہ ٹھیک ہے؟ یہ صحیح رہنمائی تھا. انشاءاللہ اس کرتے ہیں. جی اگلی کال. سجدہ میں 3 انگلیوں پاؤں کی انگلیوں کا لگنا فرض ہے، تو اسلامی بہنیں بھی پاؤں کی 3 انگلیاں سجدہ میں کس طرح لگائیں، یا ان پہ انگلیوں کا پیٹ لگانا فرض نہیں؟ انشاءاللہ اس کا 3 لاکھ کی ڈیمانڈ اگر کریں مہر میں، جس طرح ابھی آپ نے فرمایا بھی تھا بعض 1 کروڑ کی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں. اصل میں دیکھیں اس میں وہی ہے، اگر اس عورت کے خاندان میں مہر اتنا ہی چل رہا ہے، مہر مثل، کیونکہ غریب طبقے میں تو شاید لاکھ کے نیچے ہی مہر اکثر رہتا ہے، تو اگر کوئی امیر طبقہ ہے اور اس کے اندر لاکھوں میں 5-5 لاکھ 4-4 لاکھ روپے مہر مقرر کیا جا رہا ہے، تو عام طور پہ امیر طبقہ وہ اپنی بچیوں کا نکاح بھی امیر گھرانوں میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر شوہر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 5 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ مہر دے سکتا ہے تو پھر اتنا مہر مقرر کیا جا سکتا ہے، لڑکی والوں کی طرف سے اتنی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے. اب یہ کہ اسلامی بہن یہ کہے کہ بھائی اتنے لاکھ روپے ہی مہر ہوگا، تو عام طور پہ چونکہ اسلام حیا سکھاتا ہے اور ہمارے مسلمان خواتین میں حیا کا عنصر موجود ہے، تو عام طور پہ معاشرتی حوالے سے عورت اگر اپنے والد سے کہے کہ میرا مہر کتنا مقرر کروا رہے ہو، تو یہ تھوڑا سا اس کے والد کو بھی عجیب سا لگے گا کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خواتین میں حیا ہے، اور اس طرح کے ٹاپک پہ وہ اپنے والدین کے ہی سپرد کر دیتی ہیں معاملات کہ ہمارے والدین ہمارا مہر اچھا ہی مقرر کروائیں گے. ہاں اگر مطلب لڑکی کے والد اس سے خود ہی پوچھتے ہیں ہاں بھائی تمہارا مہر کتنا رکھوایا جائے، تو اب اگر کوئی بتا دیتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وضو کرتے وقت کوہنیاں، یعنی انہوں نے 2 باتیں کی کہ پانی بہانا اور دھونا، تو ہے کیا، اصل کیا ہے؟ دیکھیں اصل ہے جو اعضاء وضو ہیں جن میں سے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا بھی شامل ہے، تو پانی بہانا ہے اور اسی کو دھونا بھی کہا جائے گا، لیکن دھونے اور پانی بہانے میں مطلب یہ یکساں چیز ہے. پانی بہانا اسی وقت کہلائے گا، فرض ادا کرے گا جب جو اعضاء وضو ہیں جیسے کونی سمیت یہ پورے ہاتھ کو دھونا ہے، تو اس پورے اعضاء کے ہر حصے پر 2 قطرے کم از کم بہہ جائیں، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ دھویا ہے. تو اب ان کا سوال سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی آدمی نل کے نیچے ہاتھ لے جاتا ہے اور اس طرح تو یہ پورا دھو لیتا ہے. اب یہ سائر محترم کا جو سوال ہے وہ شاید لگ ایسا رہا ہے کہ یہ اس طرح چلو بھر کے یوں پانی یوں کونی تک نہیں بہاتا، یوں جو ڈالتے ہیں لوگ پانی اس طرح، تو یہ اس طرح ہاتھ لے کے یوں پانی کو نہیں بہاتا، تو اس طرح یہ اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس نے تو نل کے نیچے اپنا ہاتھ لے آ کے دھو لیا اور اس طرح چلو بھر کے یوں جو کرتے ہیں اس طرح نہیں کیا. تو یاد رکھیں پانی بہانا 2 قطرے ہر حصے پہ یہ فرض ہے. اب جو چلو بھر کے لوگ اس طرح ایک
دو تین یوں کرتے ہیں تو یہ پانی بہانا، یہ اس انداز میں پانی بہانا یہ ضروری نہیں ہے. اصل ہے کہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھل جائیں، یہ ضروری ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جس طرح یہ سوالات کیے گئے اور آپ نے بھی اس کے جواب بھی سماعت فرمائے، یعنی وضو کے حوالے سے میں آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ پیش کروں گا کہ نماز کے احکام ایک کتاب ہے میرے پاس، آپ اس کی زیارت کر لیجئے. یہ اس کتاب میں پورا رسالہ اس پر موجود ہے وضو کے حوالے سے. تو وضو کے فرائض، سنتیں اور دیگر جو معاملات ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کتاب کو حاصل کر اس کا آپ مطالعہ کر لیں گے تو وضو کی مکمل معلومات جو ہے وہ کافی حد تک آپ کو حاصل ہو جائے گی. تو لہٰذا اس کا آپ مطالعہ کریں. اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اسکرین پر کتاب دیکھ سکتے ہیں، اس کا ڈسپلے ہو رہا ہے. تیسرے ہمارے کالر تھے کہ سجدے میں 3 انگلیاں لگانا فرض ہے، انہوں نے یہ کہا. ایک تو ان کی ہم تفہیم کر دیں اسلامی بھائی کی، اسلامی بہنوں کے حوالے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، سجدے میں 3 انگلیاں، پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگانا یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگانا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. فرض نہیں ہے. فرض ہے جو دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں ہیں ان میں سے کسی بھی ایک انگلی کا پیٹ، پاؤں کی کسی بھی ایک انگلی کا پیٹ زمین پہ لگانا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اب 3 انگلیوں کا پیٹ لگانا یہ واجب ہے. اب اسلامی بہنوں کا جو معاملہ ہے تو اسلامی بہنوں کے لیے چونکہ سجدے کی جو حیت اور کیفیت جو بیان کی جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ان کی پنڈلیاں زمین سے لگی ہوں، ان کی رانیں پنڈلی سے، پیٹ رانوں سے لگا ہو، تو اس طرح وہ زمین پہ سمٹ کے سجدہ کریں گی. تو یہ سمٹ کے سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہے یہ اس حیت میں کہ اگر وہ مردوں کی طرح پاؤں کی انگلیاں موڑ کر قبلہ رو کر کے سجدہ کریں گی تو عورتوں کو جو سجدے کی حیت بیان کی جاتی ہے تو اس کی ادائیگی صحیح طور پہ نہیں ہو پائے گی کہ پنڈلی جو ہے وہ زمین سے اٹھ جاتی ہے. کہ مرد حضرات جب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پنڈلی زمین پہ نہیں ٹکی ہوتی، گھٹنا ٹکا ہوگا اور پنجہ ٹکا ہوتا ہے، تو عورتوں کو اپنی پنڈلی بھی زمین سے لگانی ہے. تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ وہ انگلیاں نہ موڑیں. اب عورتیں پاؤں کس طرف کریں تو دائیں طرف بھی کر سکتی ہیں اور پیچھے کی طرف بھی نکال سکتی ہیں. تو دائیں طرف نکالنا یہ بہتر ہے. صحیح. کال ہمارے پاس اس حوالے سے موجود ہے. آئیے، مہر یعنی سونے کے حوالے سے کس طرح مہر ہوگا ارشاد؟ تقریباً 31 گرام جو آپ نے فرمایا کچھ کم بنتی ہے، تو اگر سونے کی شکل میں دیتے ہیں تو تقریباً 1.5 گرام بنتی ہے. تو اگر اتنا سونا دینے سے وہ ادا ہو جائے گا؟ 1 گرام اگر سونا دے دیں تو مہر ادا ہو جائے گا. اب یہ دیکھ لیں کہ 1 گرام کے اندر کیا اتنی مالیت بنتی ہے، کیونکہ 1 گرام سونا تقریباً 4.5 سے 5 ہزار روپے کا آئے گا. اور 2 تولے 7.5 ماچھے چاندی جو آپ نے ارشاد فرمائی، شاید وہ فی زمانہ جو ریٹ چل رہا ہے اس میں 2000 ہی بنے گے. اب اگر 2000 روپے بالفرض 2 تولہ 7.5 ماچھے چاندی کی قیمت اگر 2000 کے اندر ہے تو کسی نے 2000 روپے 4000 روپے کا کوئی سونے کا 1 گرام کوئی لاکٹ بنا دیا یا کوئی مطلب کوئی بھی زیور بنا کر اپنی بیگم کو پیش کر دیا، یا اتنا طے ہوا کہ اتنے گرام مہر ہوگا، اور جتنے گرام مہر ہے سونے کا تو وہ 2 تولہ 7.5 ماچھے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، تو اتنے گرام سونا مقرر کر سکتے ہیں مہر میں. تو ضروری نہیں ہے کہ چاندی ہی دی جائے. چاندی کون دیتا ہے؟ اصل یہ ہے پیسے ہیں وہ 2 تولہ 7.5 ماچھے چاندی کی قیمت سے کم نہ ہوں. ٹھیک ہے. اتنے یا اس سے زیادہ جتنے ہوں وہ مقرر کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. پیریڈ لمبا ہو گیا، شادی کو 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، شوہر کا انتقال ہو گیا، جی مہر نہیں دیا تو کیا معاف ہو جائے گا؟ نہیں، مہر معاف تو نہیں ہوگا جب تک کہ صاحب حق یہ عورت حقدار ہے، جب تک یہ خود معاف نہ کرے. تو عورت جب تک معاف نہیں کرے گی مہر معاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب شوہر نے اگر اپنی زندگی میں مہر ادا نہیں کیا اور عورت کو جہاں شوہر کا انتقال ہونے کی صورت میں وراثت میں حصہ ملے گا تو وراثت کی تقسیم سے پہلے شریعت مطہرہ نے چند حقوق میت کے حوالے سے مقرر فرمائے ہیں. ٹھیک ہے. کہ سب سے پہلے اس کے مال کا خرچہ اس کے کفن دفن وغیرہ میں ہوگا. اس کے اوپر اگر کوئی قرضہ ہے
تو اس قرضے کی ادائیگی کی جائے گی. ٹھیک ہے. اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے جائز وصیت تو اس کے ٹوٹل مال جو بقیہ قرض وغیرہ کو دینے کے بعد جو بچا اس کی 1/3 کے اندر اندر اس کا نفاذ کیا جائے گا. پھر جو بچے گا وہ ترکہ ہوگا. تو اب ایک آدمی نے اگر اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں مہر ادا نہیں کیا تھا اور انتقال ہو گیا اور عورت نے مہر معاف بھی نہیں کیا یا وہ معاف نہیں کرنا چاہتی اب، تو اس آدمی کے مال میں سب سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین جو سنت کے مطابق ہے اس میں خرچہ کیا جائے گا. صحیح. اس کے بعد پھر دوسرا اسٹیپ اس کے مال میں تصرف کا یہ ہے کہ اس نے جن جن لوگوں سے قرضے لیے تھے ٹھیک. تو اس کے مال سے ان لوگوں کے قرضے ادا کیے جائیں گے. انہی قرضوں میں سے ایک قرضہ مہر بھی ہے. تو جو عورت کا 20-25 ہزار اگر شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تھا تو وہ مہر عورت کو پہلے دیا جائے گا تقسیم ترکہ سے پہلے. اچھا، شوہر کے انتقال کے فوراً بعد جیسے بعض عورتوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی مہر کی طرف بھی، اب وراثت کے مال میں جب مہر ہم دیں تو وہ اگر معاف کر دے اس وقت تو وہ تو معاف ہو جائے گا. نہیں، معاف کرنے کا عورت کو اختیار ہے. ٹھیک ہے. تو عورت اگر مہر نہیں لیتی، شوہر کو اس نے معاف کر دیا کہ شوہر پہ جو میرے 20-25 ہزار مہر کے تھے میں اپنے شوہر کو معاف کیے، ٹھیک ہے، تو معاف ہو جائے گا. صحیح ہے. اور پہلے سے معاف کروا لیں جب زندہ تھے تو. ہاں، اب یہ کہ معاف کروا لے جہاں تک معاملہ ہے، تو بعض لوگ یہ معافی کے در پہ ہو جاتے ہیں کہ معاف کریں کیے کروائے بغیر وہ جان نہیں چھوڑتے. صحیح. تو عورت سے معاف کروانا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. شریعت نے ایک عورت کا حق رکھا ہے تو حقدار کو اس کا حق خوشی خوشی دینا چاہیے. تو یہ نہیں کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ معاف کرو کرو کرو. تو معاف کروانا یہ برا ہے، اچھا عمل نہیں ہے. عورت کو مہر دے دیں، دینے کے بعد اب وہ اپنی خوشی سے آپ کو واپس کر دے، جتنا چاہے دے دے، ٹوٹل دے دے. صحیح. اب وہ عورت مہر اپنا بطور قرض بھی دے سکتی ہے شوہر کو. صحیح. کہ یہ آپ کو 25 ہزار میں نے اب قرضے کے طور پہ دیا، مہر تو ادا ہو گیا، یہ قرضہ ہے. صحیح. یا ویسے ہی گفٹ کر دیں. صحیح. کہ یہ آپ کو میں نے دیے، آپ اپنے کام میں استعمال کریں، اب آپ مالک ہیں. اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس طرح ہو سکتا ہے کہ جیسے شوہر اپنے بچوں کی امی کو مطلب تفریح مقامات پر جو لوگ لے جاتے ہیں یا عمرے پہ لے گئے یا حج پہ لے گئے یا اس طرح کا جو بھی ہم مطلب اس میں شامل کر لیں اور کہیں بھائی اس میں آپ کا مہر آ گیا تھا، جو خرچہ ہوا، اتنا خرچہ کر دیا، 25 ہزار تو کہاں آپ کو پورا عمرہ کرا دیا، تو اس میں تو 1 لاکھ سے زیادہ خرچہ 1 لاکھ بھر تک ہو گیا. تو اس طرح سے مہر ادا نہیں ہوتا. اچھا، مہر کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے اس کے ہاتھ میں اماؤنٹ دے دیں. صحیح. ایک یہ کہ بھائی 25 ہزار مہر تھا، میں تمہیں عمرہ کرواتا ہوں اس کے بدلے میں. صحیح. اب وہ 25 ہزار سے عمرہ کروانے میں وہ صلح ہو رہی ہے. صحیح. تو یوں کوئی صورت بن سکتی ہے مہر کی ادائیگی. لیکن عمرہ کروا دیا، اب کہا جا رہا ہے کہ وہ جو عمرہ تھا وہ سمجھو مہر بھی اس میں شامل ہو گیا، میں تو بہت زیادہ خرچہ کر دیا، اس سے زیادہ کر دیا، تو اس طرح مہر ادا نہیں ہوتا، جس میں صاحب حق کو عورت کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو مہر دیا جا رہا ہے. صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، کتنا اہم معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہے. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. ابو اویس محمد شمول رضا تاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال یہ ہے کہ حق مہر جس کا شرعاً جو حد ہے اس سے بھی کم مقرر کیا گیا ہو، لیکن اب اسے پتہ چلا کئی سالوں کے بعد، تو اب وہ کیا کرے؟ شریعت کا جو تھا آپ نے ارشاد فرمایا تو اس سے کم مہر مقرر کیا، اب کیا کریں؟ دیکھیں، اگر مہر 10 درہم سے کم مقرر کیا گیا، مثال کے طور پہ بعض خاندانوں میں اب بھی ایسا چلا آ رہا ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے. بھائی ہمارے خاندان میں 1100 روپے مہر چل رہا ہے، وہ 1100 روپے کب سے چل رہا ہے؟ تو یہ 1980 سے 1100 روپے ہی چل رہا ہے. اب 1100 اب تو 1700 بالفرض اگر مہر بنتا ہے تو 1100 تو کم ہے. صحیح. تو اگر مہر 10 درہم چاندی جو بنتی ہے 2 تولہ 7.5 ماشی چاندی، اس سے کم مالیت کا طے ہوا ہے تو عورت کو 10 درہم یعنی 2 تولے 7.5 ماشی چاندی کی قیمت مہر ادا کروائی جائے گی. اگر کم مقرر کیا ہے تو یہ مہر دلوایا جائے گا. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے میں بڑی اہم گفتگو ہوئی. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.